احترام والدین کا تذکرہ فرمایا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی ہوگی۔ وبالوالدین احسانا، توحید کے ساتھ ہی تذکرہ فرمایا، یہ بہت خوبصورت ادا ہے۔ احترام کیجئے، والدین کا احترام کیجئے۔ آج تجھے اللہ نے جوانی دی ہے، کبھی ماں باپ بھی جوان ہوتے تھے، انہوں نے اپنی جوانی کو رول دیا، اپنے منہ کا نوالا اور خوبصورت دعائیں تیرے نام کر دیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، جیسے وہ محبت سے اور لاڈ سے بلاتے تھے نا، آج تیری باری ہے، احترام سے بولنا، پیار سے بولنا، محبت سے بولنا۔ کیا خوبصورت ادا تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، نکلتے ہوئے بھی سلام کہتے تھے، واپس آتے ہوئے بھی سلام کہتے تھے، اور کیا کمال کے جملے بولتے تھے۔ ماں تجھ پہ سلامتی ہو، جس طرح تو نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ بوڑھی والدہ جواب دیتی ہوں گی، بیٹا ابو ہریرہ آپ پہ بھی اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے، آج بڑھاپے نے تو نے مجھے یاد رکھا ہے۔ اس گھر میں کیسے اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی اور اللہ ذوالجلال برکات سے نوازتے ہوں گے، جہاں ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی عطا سمجھتی، جہاں بڑے پیار سے احترام سے گفتگو ہوتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، باپ حالانکہ مشرک تھا، کافر تھا، اور جملے بھی دیکھیے کہ باپ بول رہے باز آ جاؤ، یہ جو تم جملے بولتے ہو نا، رک جاؤ، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اس توحید سے باز نہیں نہ آتے، مار مار کے رجم کر دوں گا۔ دھمکیاں، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں۔ لیکن نبی ابراہیم علیہ السلام تھے، کیسے بولتے تھے؟ مشرک باپ، کافر، اور وہاں الفاظ کا انتخاب ایسا ہو کہ میرا اللہ قرآن بنا دے، یہاں پہ موحد والد ہے، چہرے پہ سنت رسول ہے، نماز پڑھنے والا ہے،
اللہ کو ماننے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرنے والا ہے، بولتے ہوئے خیال ہی نہیں آتا کہ میں بات کیسے کرتا ہوں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے گفتگو کر رہے تھے؟ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ ہر جملے میں یا ابتی یا ابتی۔ لوٹیے اپنے اپنے گھروں کی جانب۔ اگر میں قربانی کا ارادہ رکھتا ہوں اور اللہ کی توفیق سے ایک نہیں دو چار قربانیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بڑے جانور بھی ہیں چھوٹے جانور بھی ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے میں پیش رہتا ہوں۔ کافر اور مشرک باپ سے بھی بات کرے تو بڑے احترام سے، سنت کو تازہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن اپنے گھر میں جب میں اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں، اپنے والد سے بات کرتا ہوں، کیسے کرتا ہوں؟ یہ اصل قربانی ہے۔ سنت کو بھی تازہ کیجئے، اور جس کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں اس کی اللہ ذوالجلال کی نظر میں بہت محبوب اداؤں کو بھی اپنی اداؤں میں بدل لیجئے، پھر قربانی کا رنگ جو اللہ دیکھے گا پھر ایسے ہی اپنی رحمتیں بھی برسائے گا اور تجھے نواز دے گا، بہت برکتوں سے نواز دے گا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توحید بھی نصیب فرمائے، احترام والدین بھی نصیب فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں وہ کیا کریں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے، کیونکہ باپ یہی بول رہا تھا نکل جاؤ، گھر چھوڑا، لیکن گھر چھوڑتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ سلام علیک، اللہ سلامت رکھے۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں، دعا کرتا رہوں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہیں اپنے رب کے سامنے اور دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، کیا میں بھی ایسا کرتا ہوں؟ یا
بس دل کی گھٹن جاتی نہیں ہے، کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط تو ہو ہی جاتا ہے، تنگ آ کے اظہار کرتا ہے علیحدہ گھر ہونا چاہیے. یہ بزرگ والد ہے، اب میں کیا بولوں، بزرگ والد ہے اب میں کیا بولوں، پریشانی بنائی رکھتے ہیں. آپ حکمت کے ساتھ چلیں، کوشش کریں کہ برداشت کر لیں، اجر بھی میرا اللہ اتنا ہی عطا فرمائے گا. اگر والدین زندہ ہیں پھر بھی، اور اگر رخصت ہو گئے تو پھر بھی مجھے دیکھنا یہ ہے کبھی میں تنہائی میں بیٹھوں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں اپنے رب کے سامنے اور دعا کروں اپنے والدین کے لیے. خوش نصیب اور خوبصورت وہ اولادیں، ماں باپ موجود ہوں، احترام میں، خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی، اور جب بھی موقع ہو، جب بھی طبیعت بنے، یہ یاد رکھتے ہیں اپنے والدین کو خوبصورت دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں.